الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مقدمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے 7 اقسام پڑھی تھی۔ ان کے سمجھنے کے لیے بورڈ کی طرف نظر کرنا ہوگا تاکہ نقشے کے ذریعے آپ سمجھ جائیں تو بہت آسانی رہے گی اور آگے بڑھنے میں بہت آسانی رہے گی۔ پورے مقدمہ یہ صرف کو سمجھنے کے لیے از حد ضروری ہے، اس لیے آپ گزشتہ دروس بھی سن لیں اور ان کو سمجھ لیں، اور وزن کرنے کا جو طریقہ ہم نے بورڈ پہ سکھایا تھا اس پر بھی پریکٹس کر لیں، اور پھر 7 اقسام کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ یہ آسانی کے ساتھ ہم سمجھ جائیں۔ جب یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں صرف کے اندر مشکلات نہیں ہوں گی اور ہم آسانی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی رہے گی۔ بورڈ کی طرف نظر کر لیں پھر بات کرتے ہیں۔ تو 7 اقسام کی اجرا کی بات ہو رہی تھی، اب ذرا بورڈ کی طرف نظر کر لیں تو اس پر سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ دیکھیں، ہم نے شروع میں کہا تھا کہ کلمات عرب 7 چیزوں سے باہر نہیں ہوں گی، اس کے لیے شعر اور پوری تعریفیں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو ذرا نقشہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا آسانی ہوتی ہے ہمارے لیے۔ کلمے کے اندر اب ہم نے حروف کو دیکھنا ہے۔ ہمارے پاس جو حروف ہیں، حروف تہجی، وہ 29 ہیں۔ ان 29 میں آپ نے الف کو ذرا سیٹ پہ کرنا ہوگا، کیونکہ الف وہ حروف اصلیہ کے اندر نہیں آ سکتا، کیونکہ الف حرکات اور سکنات سے فارغ ہوتا ہے اور حروف اصلیہ کے اوپر حرکات اور سکنات کا ہونا لازم ہے۔ باقی ہمارے پاس بچتے ہیں 28 حروف۔ ان 28 حروف میں 2 حروف علت ہوں گے، واو اور یا، اور باقی حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ تو ہم نے کلمے کے اندر دیکھنا ہوگا کہ حرف علت ہے یا نہیں۔ حرف علت ہوگا نہیں ہوگا، حرف علت ہوگا یا نہیں۔ اگر حرف علت ہو تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حرف علت ایک ہے یا ایک سے زائد۔ حرف علت ایک ہے یا ایک سے زائد۔ اگر حرف علت ایک ہے تو اب دیکھیں گے کہ وہ کلمہ کی شروع میں ہے، درمیان میں ہے یا آخر میں۔ اگر حرف علت کلمہ کی شروع میں ہو، یعنی فا کلمہ میں، تو یہ ہوگا مثال۔ اور اگر حرف علت درمیان میں ہو، یعنی عین کلمہ میں، تو یہ ہوگا اجوف۔ اور اگر حرف علت آخر میں ہو، آخر میں یعنی لام کلمہ میں، تو یہ ہوگا ناقص۔ کلمے کے اندر اگر حرف علت ہو تو ایک ہوگا، تو یا تو شروع میں ہوگا یا درمیان میں ہوگا یا آخر میں ہوگا۔ شروع میں ہو تو وہ ہوتا ہے مثال، اور اگر درمیان میں ہو تو اجوف، اور اگر آخر میں ہو تو ناقص۔ پھر اگر واو ہو تو واوی، واو ہو تو واوی، اور اگر یا ہو تو یائی۔ اب سب کے ساتھ یہ لگاؤ، مثالی واوی مثالی یائی، اجوفی واوی اجوفی یائی، ناقصی واوی ناقصی یائی۔ مثالیں ادھر لکھی ہیں: وعدا، یسارا، قولا، بیاعا، دعاوا، رمایا۔ تو یہ ہو گئے ہمارے پاس 3 ہمارے پاس چیزیں حل ہو گئی ہیں 7 اقسام میں، باقی بچتے ہیں 4۔ اگر حرف علت ایک سے زائد ہو، یعنی 2 ہو، 3 ہو، جتنے بھی ہو، ایک سے زائد ہو تو وہ ہوگا لفیف۔ اب لفیف ہونے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ دونوں حروف علت ملے ہوئے ہیں یا جدا جدا ہیں، درمیان میں کسی صحیح حرف کا فاصلہ ہے یا نہیں۔ تو اگر درمیان میں صحیح حرف کا فاصلہ نہیں ہے، یعنی ملے ہوئے ہیں، تو یہ ہوگا مقرون۔ اور اگر فاصلہ ہے، جدا جدا ہے حرف علت،
تو یہ ہوگا مفروق. ملے ہوئے ہیں تو یہ ہوگا لفیف مقرون، جیسے طوایا. اب طا واو اور یا، طا واو اور یا، تو واو اور یا کے درمیان کوئی صحیح حرف کا فاصلہ نہیں ہے تو یہ ہوگا لفیف مقرون. اور اگر جدا جدا ہے، درمیان میں کسی صحیح حرف کا فاصلہ ہے تو یہ ہوگا لفیف مفروق، جیسے وقایا. اب واو اور یا کے درمیان قاف حرف اصلی ہے تو اس کو کہیں گے لفیف مفروق. اب ہم آتے ہیں کہ اگر کلمہ کے اندر حرف علت نہ ہو، اگر کلمہ کے اندر حرف علت نہیں ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ حمزہ ہے یا نہیں، حمزہ ہوگا یا نہیں. اگر حمزہ ہو تو پھر یہ تین حال سے خالی نہیں، یا تو حمزہ فا کلمہ میں ہوگا، یا عین کلمہ میں، اور یا لام کلمہ میں. فا کلمہ میں ہو تو محموز الفا، جیسے امارا. اگر عین کلمہ میں ہو تو محموز العین، جیسے سآلہ. اور اگر لام کلمہ میں ہو تو محموز اللام، جیسے قرأ بروزن فعال. اب یہاں پر حمزہ کو دیکھیں، یہاں پر شروع میں فا کلمہ میں، یہاں پر درمیان میں ہے، یہاں پر آخر میں ہے، تو محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام. یہ تو ہوا اگر حروف صحیح میں سے اگر کلمہ کے اندر حمزہ ہے تو اس کی باس مکمل ہوگی. اب ہم آتے ہیں کہ اگر حمزہ نہ ہو، اگر حمزہ نہ ہو تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں. دو حروف صحیح ایک جنس کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر دو حروف صحیح ایک جنس کے ہوں گے تو یہ پھر دو حال سے خالی نہیں. اب ہم نے کلمے کو دیکھنا ہے کہ کلمہ ثلاثی کا ہے یا رباعی کا ہے. اگر کلمہ ثلاثی کا ہے تو اس کو کہیں گے مضاف ثلاثی، اور اگر کلمہ رباعی کا ہے تو اس کو کہیں گے مضاعف رباعی. کلمہ ثلاثی کا کون سا ہوتا ہے؟ یعنی جس کے اندر تین حروف اصلیہ ہو، چوتھا حرف اصلی نہ ہو. اور رباعی کا کلمہ ہوتا ہے کہ جس میں حروف اصلی چار ہوں. یہ ماقبل پڑھا چکا ہوں اور آپ پڑھ چکے ہیں. اگر آپ ماقبل کے دروس مس کر چکے ہیں تو ان کو دوبارہ پڑھ لیں اور دیکھ لیں، غور کر لیں، انشاءاللہ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، یعنی کلمہ کے اندر حرف علت بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، دو حروف ایک جنس کے بھی نہیں ہے، تو بس ہمارے پاس ایک بچتا ہے اور وہ ہے صحیح. صحیح جیسے ضربا، نصرہ، فتحہ، علیمہ، شہیدہ، یہ تمام کے تمام مثالیں صحیح کی ہے. تو یہ تھا ہمارے 7 اقسام اور اس کو سمجھنے کا طریقہ. آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے سامنے قلم اور کاغذ رکھ لیں اور اس پہ پریکٹس کر لیں. انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.